جو شخص آپ کے قابو نہ آئے، آپ کی بات نہ مانے، مٹھی بند کر کے 5 دفعہ پڑھ کر پھونک مار دیں، وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ جو چاہو گے ویسا کرے گا، ہر طرف آپ کی مرضی چلے گی۔ محترم ناظرین کرام، جو شخص آپ کی بات نہ مانے، صرف یہ 5 الفاظ پڑھ کر آپ نے اس کی طرف منہ کر کے پھونک مار دینی ہے۔ صرف 5 الفاظ پڑھنے ہیں اور پھونک مار دینی ہے، پھر دیکھنا وہ کیسے آپ کی ہر بات مانے گا۔ دوستو، اگر آپ کے خاندان میں آپ کی اہمیت نہیں، آپ کی عزت نہیں، آپ بھی کسی کے بیٹے یا بیٹی ہو، آپ بھی کسی کی بہن ہو اور آپ چاہتے ہو کہ میری بھی کوئی بات مانے، اگر آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، آپ کے خاندان میں اہمیت نہیں، گھر والے آپ کی عزت نہیں کرتے، اگر شوہر آپ کی عزت نہیں کرتا، بات نہیں مانتا، یا کوئی مرد اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی کوئی بات نہیں مان رہا، وہ اپنی بات منوانے کے لیے اس وظیفے کو کر لے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر کوئی آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی ہوگا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ بس آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھنا ہے، اور آپ نے کہیں بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، پھر وظیفہ اثر نہیں کرے گا، کیونکہ کچھ باتیں جو آپ کو بتائی جائیں گی وہ وظیفے کا حصہ ہیں۔ جب آپ ویڈیو کو بار بار آگے کر کے یا سکپ کر کے دیکھتے ہو تو پھر وہ چیزیں رہ جاتی ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد ہر بندہ آپ کی بات مانے گا۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کی بات مانے گی۔ اگر کسی میں پیار محبت کم ہے، شوہر پیار نہیں کرتا، بیوی پیار نہیں کرتی، وہ بھی ایک دوسرے سے پیار کریں گے۔ اس وظیفے کے بعد آپ جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ وظیفے کا طریقہ کار ناظرین آپ نے اچھی طرح جان لینا ہے، اس کے بعد دیکھنا کیسے محبتیں بڑھتی ہیں۔ ناظرین کرام، وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیجئے۔ اس وظیفے کے لیے آپ نے ایک ایسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں بالکل تنہائی ہو، اکیلے بیٹھنا ہے، جہاں آپ کو لگے کہ مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ آپ نے گھر کے سارے کام کر کے فری ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے کرنا ہے۔ جب یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے تو وظیفہ کر کے ہی اٹھنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت آپ کو کوئی نہ بلائے، نہ کوئی آپ کو کوئی اور کام کرنا پڑے، پھر وظیفہ صحیح اثر کرے گا۔ تو ناظرین آپ نے اکیلے بیٹھنا ہے۔ اس وظیفے کو کوئی بھی، میری بہن، میرا بھائی، میرا بزرگ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ شیطان خلل نہیں ڈالے گا، آپ کے دل میں وسوسہ نہیں ڈالے گا، کیونکہ جب بندہ وظیفہ کرتا ہے یا کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے تو شیطان خلل اندازی کرتا ہے، بیچ میں آ جاتا ہے، برے برے خیالات لاتا ہے۔ تو جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو شیطان مردود سے بچ جائیں گے، اور اللہ اپنا فضل اور کرم آپ پر کر دے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ ناظرین یہ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ ہے، بہت ہی خاص صورت ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر کے یہ وظیفہ کرو گے تو انشاءاللہ دیکھو گے کہ کیسے آپ کے حکم چلتے ہیں، کیسے لوگ آپ کی غلامی کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا جس سے کوئی لڑائی یا فساد برپا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جھگڑے پیدا ہو جائیں۔ آپ نے بس ایسا کرنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ میں حق پر ہوں، پھر بھی میری کوئی بات نہیں مانتا، پھر بھی مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس صورت میں آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد جیسے آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ ناظرین اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، وہی درود پاک جو ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی۔ اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک صحیح طرح نہیں آتا تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ناظرین آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کرنا ہے
ہاتھ کی ہتھیلی آپ کی کھلی ہونی چاہیے۔ مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد اس کو بند کر لینا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے اور اگلی انگلی پر دم کرنا ہے، اس کو بھی بند کر لینا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے ہر انگلی پر یہ پڑھنا ہے اور انگلیوں کو بند کرتے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے انگوٹھے پر پڑھنا ہے، انگوٹھے پر بھی اسی ترتیب سے، یعنی آپ نے اول و آخر درود شریف اور سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور انگوٹھے پر بھی دم کر دینا ہے، مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ جب ناظرین مٹھی بند کر لینی ہے تو کوئی شخص جو آپ کی بات نہیں مانتا وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، قریب بیٹھا ہے، تو آپ نے اس کی طرف ایسے 2 مرتبہ ہاتھ کو پش کرنا ہے، ہاتھ کو کھول کر اس کی طرف ہتھیلی کا رخ پھیر دینا ہے، پھر تیسری مرتبہ آپ نے مٹھی کھول دینی ہے، آپ نے ایسے کر دینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس کسی شخص کی تصویر ہے وہ سامنے نہیں جس سے آپ بات کرتے ہو، یا ملاقات آپ کی کبھی کبھی ہوتی ہے، آپ کی وہ بات نہیں مانتا، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا، چاہے آپ کا وہ خونی رشتہ دار ہے، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے، چاہے وہ آپ کا شوہر ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ سے جھگڑے کرتا ہے، کوئی بھی آپ کا رشتہ دار ہو سکتا ہے، تو اس کی تصویر کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ یہ پڑھ کر پھونک مار دینا ہے۔ ناظرین 3 مرتبہ آپ نے پھونک مارنی ہے، اور آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو پانی کا 1 گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ یہ سب کچھ پڑھ کر آپ نے اس کے اوپر بھی پھونک مار دینی ہے، یعنی پانی کے گلاس کے اوپر۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کی بات نہیں مانتا اور وہ گھر میں ہی ہے، آپ کے آس پاس ہے، کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کو آپ یہ پانی پلا سکتے ہو، چاہے وہ پانی بوتل میں ہو تو وہ آپ بوتل سے پانی لے کر اس کو پلا دیں، چائے میں ملا کر پلا دیں، کسی بھی چیز میں کھانے میں ملا کر پلا دیں۔ بس آپ نے وہی کچھ پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور جس ترتیب سے بتایا ہے، اور یہ سب پڑھ کر آپ نے اس پانی پر پھونک مار دینی ہے اور اس پانی کو بھی سنبھال کر رکھنا ہے۔ ناظرین آپ کوئی ایسا جائز کام جو آپ کروانا چاہتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا کہ صرف یہ جائز مقاصد کے لیے ہے، اگر آپ کسی ناجائز مقصد کے لیے کریں گے تو آپ کو بہت نقصان ہوگا، اس لیے ہمیشہ جائز مقصد کے لیے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ آپ حق پر ہیں، صحیح ہیں، آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی کا نقصان نہیں کیا، پھر بھی لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ فائدے کی بات کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی بات نہیں مانی جا رہی، یا آپ اپنے شوہر اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے، اس کے فائدے کی بات کر رہا ہے لیکن پھر بھی کوئی ماننے کو راضی نہیں، تو اس صورت میں آپ ناظرین یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو آپ نے لڑانا نہیں بلکہ ان کو جوڑنا ہے، کیونکہ اس وظیفے کو کرنے سے ایک بات، اگر آپ فساد برپا کرو گے، ناجائز کرو گے، تو اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جس مقصد کے لیے میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، یا اللہ میرا مقصد پورا ہو جائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اچھی طرح دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہر اس شخص کو میری طرف سے اجازت عام ہے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ آپ کا کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔